بنوری ٹاؤن سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا یہاں آنے کے لیے. مجھے کہا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا گلشن اقبال کا موڈ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا موڈ بنا دوں گا آپ. کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا ڈبل دے دوں گا. شاباش. وہ مولوی سے بہت بہادر آدمی. میں نے کہا گاڑی چلاؤ سیدھی, باتیں نہ کرو مجھ سے زیادہ. تو پیسوں پر راضی ہوا ہے, دوستی پہ تو نہیں ہوا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ایک ملاقات کے لیے ہم گئے, بڑے بڑے علماء ساتھ ہیں. وہاں جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو چکا تھا. صحیح بات. میرے پاس ایک آدمی آیا, مجھے کہتا ہے ان سے بات چیت کروں. میں نے کہا واجب ہے. وہ گیا, اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ رکھ دیا. کہتے ہیں السلام علیکم حضرت صاحب, آئیے آپ کے لیے کوئی وقت ختم نہیں ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. خدا توبہ. غافل نہ ہو مسائل سے. کتاب الصلح ہدایہ. وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ. ظلم سے بچنے کے لیے جو آپ دیں گے رشوت نہیں. جو اس کو رشوت سمجھے اس جیسے بے وقوف اور دین سے بے خبر کوئی نہیں ہو. رشوت اس کو نہیں کہتے کہ آپ اپنے حق پر خرچہ کریں. رشوت اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کا حق آپ لیں. یہ غلط, حرام نہ جائے. اور لوگوں نے ایسی حکایات بنائی ہے, کہتے ہیں قاضی صاحب کے ہاں کیس تھا کسی کا, اور اس کو پتہ چل گیا کہ قاضی صاحب تحفے تحائف سے خوش ہوتے ہیں, تو ان کے پاس ایک بہترین پگڑی لے آیا. خوبصورت پگڑی, چمک دمک والی, جیسے ہمارے چوٹانی نے بھی. دوسرے فریق کو پتہ چل گیا کہ قاضی صاحب کے ہاں پگڑی چلی گئی, تو اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی, ایک گائے تھی جو دودھ دے رہی تھی. گائے بماں بچڑے کے کھول کر قاضی صاحب کے ہاں لے آئے. حضرت یہ ماں بدولت کے بچے دودھ پئیں گے, مجھے ثواب ملے گا. میرا کوئی کام نہیں ہے, بس یہ بہت بے فکر رہو جاؤ. صبح جب عدالت شروع ہوئی تو قاضی صاحب گائے والے کے حق میں فیصلے لے کر آئے. تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے قاضی صاحب کی پگڑی کی قسم, قاضی صاحب کی پگڑی کی قسم. قاضی صاحب نے کہا آرام سے رہو, پگڑی کو گائے کھا چکی ہے. پگڑی ختم. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. توبہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ہر انسان کی طبیعت میں قدر لالچ ہے. دیکھو کسی بڑے آدمی سے آپ ملے اور کوئی تحفہ لے کے جائے, اس کے ملنے میں نرمی ہوگی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہ بڑے بڑے موقعوں پر ہمارے آدمی سختی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ رشوت ہے. اور ہدایہ کتاب الصلح میں ہے وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ جائز. ظلم سے بچنے کے لیے جو کچھ دیں گے آپ وہ رشوت نہیں ہوگی. آپ کو دینا جائز ہے, اس کے لیے لینا نہ جائز. آئی سر. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے میل ملاپ رکھیں, آپ کا علاج فری ہو جائے گا. پولیس افسران آپ ان سے تعلقات رکھیں. کبھی ان کو چائے پر مدعو کیا, کبھی ان کو کسی دعوت میں بلایا. آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں, آسان نہیں ہے. 50 کیس روزانہ پیش آتے. وہ آپ کا ایک برانچ ہوگا, آپ کا ایک حصہ ہوگا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اور موجود ہے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ طمع, اور موجود ہے ہر مزاج کو, ہر انسان کو کچھ نہ کچھ طمع. میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے, آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. وَإِن تُحْسِنُوا
اور احسان کرو اور احسن العلوم والوں کو دو، وتتقوا کہیں اور دینے سے بچو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا پس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وإن تحسنوا یعنی اخلاص اور اعمال میں حسن ضرور ہو اور اللہ کے خوف سے ہو، اللہ کے دین کی حد محفوظ رہے، وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اور ہرگز طاقت نہیں رکھو گے کہ انصاف کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ چاہو، تم چاہو تب بھی، دو عورتیں ہیں، ایک تھوڑی سی گوری ہے دوسری ذرا کالی ہے، ایک کے قریب ہونے میں دوسرے کے قریب ہونے میں بہت فرق ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بڈڑی ہو گئی ایک بالکل گڑیا ہے تو فرق نہیں ہوگا، اللہ کو تو پتا ہے۔ اور ہرگز نہیں کر سکو گے عدل عورتوں کے درمیان اگرچہ چاہو بھی، فلا تمیلوا کل المیل پس نہ مائل ہو بالکل مائل ہو کر، فتذروها پس چھوڑ دو اس کو، کل معلقہ مانند لٹکی ہوئی کے۔ ذرا آیت سمجھ لو، فرمایا کہ ایک سے زیادہ عورتوں کی صورت میں جتنا تمہیں کہا گیا اور ہونا چاہیے ایسی مساوات اور عدل نہیں کر سکو گے چاہنے کے باوجود۔ بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان عدل فرماتے جبکہ آپ کے لیے معاف تھا، پھر فرماتے اللہم ھذا قسمی بین نسائی، یا اللہ میری عورتوں کے درمیان یہ مجھ سے ہو سکتی تھی برابری، فلا تاخذنی بما تملکہ ولا املکہ فیما احب عائشہ، اور بعض روایت میں فلا تلومونی، آپ مجھے ملامت نہ کرے اس پر جو آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں، وہ جو عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل اگر طبیعت میں کچھ فرق بھی ہے عدل میں کمی ہے تب بھی بالکل مائل تو ایک کی طرف نہ ہو۔ عام طور پر اہل علم جب دوسری تیسری شادی کر لیتے تو وہیں بیٹھ جاتے اور وہ پہلی والے کو رولا لیتے۔ فتذروها کالمعلقہ پس چھوڑی دو اس ایک کو مانند لٹکی ہوئی کے۔ یہ تفسیر تو سب نے کی، یہ تفسیر سب نے کی کہ عدل عورتوں کے درمیان کما حق کہو نہیں کر سکو گے، اس کے باوجود کوشش کرو کہ ایک کی طرف پورے مائل نہ ہو اور دوسری کو لٹکا نہ دو۔ ایک دوسری تفسیر سن لو، اور ہرگز نہیں کر سکو کہ عدل عورتوں کے درمیان اگرچہ چاہو، پس مت مائل ہو ایک کی طرف پورا مائل ہو کر، پس اسی کو چھوڑنا پڑے گا ایک زمانے میں لٹکا کر۔ یہ قاعدہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ محبت جدائی کا سبب بنتی ہے، لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، کیونکہ جو توقعات ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کوئی فرق بھی کسی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھوڑی دیر پہلے دفتر کے آگے غائب یہ وہ، ہم کتنے پریشان ہو گئے، پورے درس میں فرق آیا۔ کوئی انسان کسی کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، ناممکن ہے، آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ میاں بیوی کے اصول میں تقوی کو بہت دخل ہے، اگر آدمی متقی نہ ہو تو دنیا کا بدترین اوباش ہوگا اور اس سے کئی خاندان پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر جو خطبے پڑھتے ہیں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تینوں میں ہے اتقوا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر دونوں علیحدہ ہوئے، کبھی ایسا بھی ہوگا میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، یغنی اللہ کل من سعتہ غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنے خزانوں سے، اپنی کشائش سے۔ عورت نہ سوچے کہ مجھے کون رزق دے گا، اللہ مسبب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اے اللہ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ وسیع حکمتوں والے۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں. یہ تاکیدات ہے امور ماضیہ کے لیے، اور یہ مقدمات ہے امور آتیہ کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم تاکید کر چکے ہیں ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ، خاص تمہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو. دیکھو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرنے لگے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اے اللہ غنی اور خوبیوں والے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، چاہے ختم کرے تم کو. أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، لے آئے اور. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس اللہ کے ہاں دنیا و آخرت کا بدلہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا.